السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اس جلسے کے صدر محترم جناب ارون مراٹھے صاحب، دیگر مہمانان، دھلیا سے آئی ہوئی ہماری بہن اور ہر دل عزیز سماج سیوک کلپنا صاحبہ، ہمارے دیگر مہمانان اور ہمارے لندن سے آئے ہوئے ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی محترم جناب عرفان صاحب، بڑا عجیب اتفاق ہے اور ایک انسپریشن اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے محمد صاحب، ان کے بیٹے ایٹن یونیورسٹی جس کے اندر چاچا نہرو، جناح صاحب، بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، 1,80,000 بچوں میں جن 8 بچوں کا سلیکشن ہوا ہے ان میں فرسٹ ہمارے عرفان صاحب کے صاحبزادے محمد صاحب۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے دیش سے ہیں، کوکن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے دیش کے لیے بہت ہی گرو اور افتخار کا باعث ہے۔ وہ بھی آج یہاں موجود ہیں۔ ان کے بیٹے محمد، انہوں نے تو مجھے کیسٹوں میں دیکھا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگرچہ میں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا ہے، وہ میرے بہت بڑے فین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایٹن یونیورسٹی میں داخلہ پانے والا، آکسفورڈ والے بلا رہے ہیں، ابھی وہ پس و پیش میں ہے جاؤں یا نہ جاؤں، تو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دیگر ہمارے سامعین حضرات اور سامعات، خطاب کا جو عنوان ہے وہ آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اس جلسے کے انعقاد کا سبب بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم براہ راست عنوان پر آتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں
کہ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش. فرق یہ ہے کہ ضرورت کی حد ہوتی ہے، ینتہی الی حد، کسی حد پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جو خواہش ہوتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے کہ آدمی ضرورتوں ہی پر اکتفا کرے، اور اگر سکون سے رہنا چاہتا ہے تو اپنی ضرورتیں کم سے کم کرے، اور خواہشوں کے جال میں، خواہشوں کے دام فریب میں، اس کے دام تزویر میں نہ آئے. اس لیے کہ جو شخص خواہشات کے پیچھے چلا اس کی بدھی بھرشٹ ہو جاتی ہے اور اس کے عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. بعض جگہوں پر یہ کہتے ہوئے سنا گیا، دل جو کہہ رہا ہے وہ کرو. بڑی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک بات. یہ تو ایسے ہوا جیسے کسی آدمی سے یہ کہا جائے کہ بھئی تو زہر کھا لے. بالکل خواہشات کے رستے پر چلنا اور اپنے نفس کی لگام خواہشات کے ہاتھ میں دے دینا، یہ زہر کھانے ہی کے مرادف ہے. اسی وجہ سے قرآن میں آپ دیکھیں، گیتا کے اندر آپ دیکھیں تو خواہشات کے پیچھے چلنے سے سختی سے روکا گیا ہے. ایک شلوک دیکھیں کتنا پیارا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت. کہا گیا دھومینا وریتے وہنیہ یتھادرشو ملین چ یتھولبینا ورتو گربھہ تتھا تینے دماورتم. کہتا ہے کہ جس طرح دھوئیں سے آگ چھپ جاتی ہے، یہ زبان بھی بڑی عجیب و غریب ہے. جس طرح ہمارے ہاں انگریزی میں یا اردو میں تمام زبانوں میں ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے اور ایک پیسیو وائس ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ اہم پستکم پٹھامی، میں کتاب پڑھتا ہوں، تو اس کا جو پیسیو وائس ہوگا وہ تیسری وبھکتی کے فرسٹ میں جا کر کے یوں ہو جائے گا کہ میا پستکم پٹھیتے، میرے دوارا کتاب پڑھی جاتی ہے. اب آپ یہاں دیکھیں وہی ہے، تیسری وبھکتی استعمال کی گئی دھوم کی، دھومین، دھوئیں کے ذریعے جس طرح وہنی یعنی آگ چھپا لی جاتی ہے، یعنی جیسے دھواں آگ کو چھپا لیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھی جائے. اچھا، اور یتھا جیسے، آدرش، آدرش مینس آئینہ، میرر، جیسے آدرش یعنی آئینہ، ملین یہ بھی تیسری وبھکتی ہے، مل کی، گرد و غبار. جس طریقے سے گرد و غبار سے آئینہ ڈھک جاتا ہے. تیسری تمثیل یتھول بینا ورتو گربھہ، جس طریقے سے رحم مادر میں بچہ رحم مادر سے ڈھک دیا جاتا ہے، ایسے ہی اگر آدمی خواہشوں کا غلام ہو جائے تو خواہش اس کی عقل کو ڈھانک لیتی ہے، اس کی بدھی بھرشٹ ہو جاتی ہے. خاص طور سے ایک چیز دیکھیں اس شلوک کے اندر کہ یہاں آگ کو ڈھکنے کی بات کہی گئی، آئینے کو گرد و غبار سے ڈھکنے کی بات کہی گئی، پھر بچے کو رحم کے ذریعے ڈھکنے کی بات کہی گئی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو چیز کسی چیز سے ڈھک دی جائے تو وہ صحیح سے اپنا کام نہیں کر پاتی ہے. مثلا موبائل دکھ رہا ہے، اس کو یوں ڈھک دیا جائے وہ چیز دکھائی نہیں دیتی. تو کسی چیز کو اگر کسی چیز سے ڈھک دیا جائے تو وہ چیز دکھائی نہیں دیتی، اپنا کام صحیح سے کرتی نہیں ہے. ایسے ہی اگر آدمی کی خواہش اس کی عقل کے اوپر غالب آ جائے، اس کی بدھی کے اوپر غالب آ جائے،
تو پھر آدمی ناجائز کو جائز، جائز کو ناجائز، سیدھا کو الٹا، الٹا کو سیدھا سمجھنے لگتا ہے. جیسے آئینے میں اگر گرد و غبار والا آئینہ ہو، گرد و غبار سے ڈھک جائے تو سیدھے سے اپنی صورت تھوڑی دکھائی دیتی ہے. ایسے ہی کوئی چیز ڈھک دی جاتی ہے تو اپنا کام صحیح سے نہیں کرتی ہے. ایسے ہی عقل کو اگر خواہش سے ڈھانک دیا جائے تو عقل اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے، جو اس کا وظیفہ ہے، غور و فکر، صحیح اور غلط میں ڈیفرینشیٹ کرنا، تمیز کرنا. یہ بدھی نہیں کر پاتی، عقل نہیں کر پاتی. اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی خواہشات کا غلام نہ بنے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ایک کتاب میں کہ فرشتوں کے اندر عقل ہے، خواہش نہیں ہے. جانوروں میں خواہش ہے، عقل نہیں ہے. انسانوں میں خواہش بھی اور عقل بھی ہے. اب اگر عقل خواہش کے اوپر غالب آ جائے تو انسان فرشتہ ہو جاتا ہے، اور خواہش اگر عقل کے اوپر غالب آ جائے تو حیوان بن جاتا ہے. آج انسانوں کو دیکھیے، بظاہر وہ انسان نظر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا آلہ ہمیں میسر آ جائے جس کے ذریعے ہم آدمی کے انتہکرن کے اندر، اس کے ضمیر کے اندر، اس کے اندروں کے اندر جھانک کر دیکھ سکیں، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اوپر سے یہ انسان ہے، اندر سے یہ کسی جانور میں تبدیل ہو گیا ہے. تو اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا دینا در حقیقت حیوانیت کے راستے پر چلنے کے مرادف ہے. آدمی پھر انسان نہیں رہ جاتا، آدمی مکمل طور سے حیوان بن جاتا ہے. یہ بڑی ہی پیاری تمثیل ہے. اچھا، خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ خواہشیں بے قابو کیسے ہوتی ہیں؟ خواہشیں بے قابو کیسے ہوتی ہیں؟ ایک شلوک کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر اندریوں کو، اندریارتھ سے یعنی حواس خمسہ کو، محسوسات سے، ہمارے اندر جو 5 حواس ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس شلوک کے اندر ایک کچھوے سے تشبیہ دے کر کے بات کہی گئی ہے، اور بہت ہی پیاری بات کہی گئی. پیسے وہ شلوک دیکھ لیتے ہو. بتائیں، یدا سمہرتے چایم کورموگانی سروشಃ اندریاڑیندریارتھیبھیہ تسیہ پرجا پرتشٹھتا. سنسکرت پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے جی، بہت ہی مشکل لینگویج ہے. زبان ہی نہیں اس پہ چڑھتی ہے، اور زبان اچارن کرنے سے کسی لفظ کے قاصر رہتی ہے. بہت ہی محنت کی ضرورت ہے. دنیا کی ٹفسٹ لینگویج ہے، اور خاص طور سے اس کا گرامر اتنا وسیع اور سسٹمیٹک ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی لگا دے تو تھورو نہیں ہوتا اس کے گرامر کے اوپر. الحمدللہ اچھی نظر ہے میری اس کے گرامر کے اوپر. دیکھیں، یدا، یدا مانے جب، یدا یدا مانے جب جب، تدا تدا مانے تب تب، کدا کدا مانے تب تب، یتھا یتھا جیسے جیسے، تتھا تتھا ویسے ویسے. اچھی بکری زبان ہے. یدا کیا کہ یدا سمہرتے، ہر مطلب سمجھتے ہیں؟ ہر، ہر مانے ہر لے جانا، سمیٹ لینا. کہتے ہیں فلاں کو فلاں ہر لے گیا. تو ہرنے کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا، سمیٹ لینا. یہ سم جو ہے یہ اپسرگ ہے، اور ہرتے الگ سے. ہرتے، ہریتے، ہرنتے، ہرسے، ہریتے، ہردوے، ہرے، ہرا وے، ہرم ہے، اس کی گردان ہے وہ. اور سم یہ اپسرگ ہے. ہمارے پنڈت جی سے میں نے پوچھا کہ آپ پورے اپسرگ کو جو 22 ہیں ایک سانس میں بول سکتے ہیں؟ بولے نہیں. تم بول سکتے؟ بولے یس بول سکتا ہوں. بولو بولو. میں نے کہا پرتی، پر، پرا، اپسم، انوو، نسنر، دستر، ویانی، ادھی، اپی، اتسو، ابھی، اتپریو، کل 22. اب دیکھو یہاں کیا لگا ہے؟ سم لگا ہے نا. تو یم، یدا جب، سم ہرتے سمیٹ لیتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ. یدا سم ہرتے چایم، چا مانے اور، ایم مانے یہ. ایم مانے کتنی عجیب و غریب زبان ہے. انگریزی میں تو دس اور دیٹ سے کام چلا لیتے ہیں. دس مانے یہ، دیٹ مانے وہ. جانتے ہیں یہ اور وہ میں 90 حالت ہیں. ایم، ایمو، ایمے،
इमम इमो ईमान अनेन आभ्याम एबी अस्मयाभ्याम एब्बे अस्मात आभ्याम एब्बे अस अनयो येषाम अस्मिन अनयो येषु। देखिए ये सिर्फ दिस का ही वो। तो यदा संहरते चायम, जिस तरीके से समेट लेता है कौन? कूर्मा। कूर्मा कहते हैं टॉर्टस को, कछुए को। और अजीब बात तो यह है कि इस जबान के ऊपर फारसी जबान का बड़ा गहरा असर है। कश्यप कहते हैं कछुए को, और फारसी में कशफ कहते हैं कछुए को। काफ शीन फे कशफ, उस पर सीन पर जज्म मत लगाइए बड़ी शीन पर, बल्कि शीन पर जबर लगाइए। तो कशफ माने कछुआ और कश्यप माने कछुआ। और जैसे आब माने पानी फारसी में, तो आप माने पानी होता है। देखो प और ब दोनों मेरे ख्याल एक ही जगह से निकलते हैं। आप आब दोनों के तलफ्फुज में होंठ मिल जाते हैं, आप और आब। और अनासिर भी चाह रहे हैं, एक उसके अंदर कहा गया देखो आज जो कुछ मेहनत हो रही है सिर्फ इस बदन के ऊपर, इस मादे के ऊपर हो रही है, जो 10 साल के अंदर मुकम्मल चेंज हो जाता है। और ये हमारी आत्मा 10 साल के अंदर एक दूसरा लिबास धारण कर लेती है। 10 साल पहले जो लिबास था रूह का, वो लिबास खत्म हो गया। 10 साल के बाद एक दूसरा लिबास पहन लिया है, एक दूसरा वस्त्र धारण कर लिया है हमारी रूह ने, हमारी आत्मा ने। तो ये जो अनासिर हैं ये तो खत्म हो जाने वाले, सड़ गल जाने वाले हैं। एक चीज ऐसी है जो सड़ती नहीं गलती, वहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, आप इस्तेमाल किया गया। चलिए पढ़ लेते हैं उसको। कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। देख रहे हैं, न एनम, न इसको, छिंदंती, छिंदत छिंदता छिंदंती, छिंदस छिंदता छिंदत, छिंदा में छिंदा में छिंदा में। तो न इसको काट सकती है कोई तलवार, कोई शस्त्र। शस्त्रम शस्त्रे शस्त्रानि पुष्पम पुष्प पुष्पानि। तो इसको हथियार नहीं काट सकते, बदन को तो काट देते। हथियार बदन को काट देता है, रूह को कोई हथियार, कोई शस्त्र नहीं काट सकता। अच्छा, नैनम दहति पावकः, दह माने जलाने, तो न इसको पावक यानी आग, आग इसको जला नहीं सकती। और न चैनम क्लेदयन्त्यापः। देखिए अब आप आया तो इसको क्लेद नहीं कर सकता, यानी भिगो नहीं सकती है इसको कोई भिगोने वाली चीज है। पानी, पानी इसको भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, न मारुत, मारुत माने हवा, मारुत यानी हवा इसको सुखा नहीं सकती। अब जाहिर है कि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक तो आत्मा का और दूसरे शरीर का। शरीर के ऊपर सारी मेहनत हो रही है, शरीर जो कुछ मांग रहा है हम उसे दे रहे हैं, लेकिन आत्मा की पुकार क्या है? आत्मा की पुकार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आत्मा पुकार रही है, आत्मा की पुकार क्या है? उसको जब तक ईश्वर से न जोड़ा जाए उसको तस्कीन नहीं मिलती। जिस तरह बदन को अगर हवा से न जोड़ा जाए, बदन को पानी से न जोड़ा जाए, बदन को रोशनी से न जोड़ा जाए, बदन को आग से न जोड़ा जाए, बदन को खाने की चीजों से न जोड़ा जाए, बदन जिंदा नहीं रहता। ऐसे ही आत्मा को, रूह को अगर परवरदिगार आलम से, अल्लाह से, ईश्वर से न जोड़ा जाए तो रूह व्याकुल रहती है, परेशान रहती है, उसको चैन नहीं मिलता। अब इस व्याकुलता को दबाने के लिए तरह तरह के वतीरे इख्तियार किए जाते हैं, जो वतीरे सही नहीं है। कोई चड्डी पहन करके कुत्ते को लेकर के घूमने निकलता है, कहां जा रहे हैं? बोले इत्मीनान के लिए। बोले इत्मीनान मिलता है चड्डी पहनकर घूमने से और कुत्ता लेकर घूमने से? अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होता है। मन की शांति, सुख, चैन जो कुछ हासिल होता है वो ईश्वर से राबिता, ईश्वर से ताल्लुक,
ईश्वर से हमारा अगर कांटेक्ट हो तब सुकून मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, गीता के अंदर देखिए फरमाया गया, यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। कैसे उसका तलफ्फुज़ देखे कैसा किया जाता है, प्रांग अगर तो यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। बोलता है जो शास्त्र के कवानीन को, विधि माने कानून, लॉ, जो शास्त्र के विधि को सृज करके, सृज ये लिप प्रत्यय आगत्य आकर, सृज्या छोड़कर, उस सृज्या छोड़कर जो शास्त्र के विधि को छोड़ करके वर्तते कामकारतः, वर्तते माने हो जाता है अपनी ख्वाहिश से काम करने वाला। दिल जो कहता है आदमी वो कर रहा है। शास्त्र में जो कुछ लिखा हुआ है, शास्त्र के कवानीन को छोड़ करके, इसके विधि को छोड़ करके आदमी अपनी ख्वाहिश के पीछे चलने लगता है। दिल जो बोलता है, उसकी ख्वाहिश जो कुछ बोलती है वही कुछ करने लगता है। तो शास्त्र के विधि को छोड़ करके आदमी अपने दिल के कहे हुए पर चलने लगे तो नुकसान क्या होता है बताया गया, न स सिद्धिमवाप्नोति, सिद्धिम ये सेकंड विभक्ति है, ऑब्जेक्टिव पेश कह सकते हैं। तो इसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिद्धि? सिद्धि का मतलब साफ तौर शुद्ध कर लो ना, शुद्ध यानी उसका अंतःकरण, उसकी रूह की आत्मा शुद्ध नहीं होती। और आत्मा अगर शुद्ध ना हो, देखो जितने भी अंबिया किराम आए उनका टारगेट इंसान का दिल साफ होना, दिल के अंदर रोशनी आना। हमारे इकबाल नजीर ने कितना अच्छा कहा है कि बाहर से आदमी कितना भी अच्छा हो, अगर अंदरून उसका निजाम सही नहीं है, कोई रोशन निजाम ना हो, बेकार है। कहता है जमी पे छोड़ न पाएगा कोई नक्श हसी, वो जिसकी जात में रोशन कोई निजाम ना हो। तो आदमी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता अगर अंदर से उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। सिद्धि का मतलब मैं यही लेता हूं, अंदर से, अंदरों उसका अंतःकरण उसका शुद्ध नहीं है तो शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अब जब आदमी का दिल ही सही नहीं है तो दिल तो तमाम हवास को, तमाम इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अगर दिल खराब हो जाए तो आंखें खराब हो जाती हैं, दिल खराब हो जाए तो कान खराब हो जाते हैं, दिल खराब हो जाए तो सारे के सारे हवास खराब हो जाते हैं, इसलिए कि दिल ही तमाम हवास को, तमाम इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो दिल को शुद्ध करना यह जरूरी है। तो अगर आदमी ख्वाहिशात के ऊपर चलने लगे, शास्त्र के विधि को छोड़ दे, तो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, अंदर से शुद्ध नहीं हो सकता, और न सुखम, न दुनिया में उसको सुख मिल सकता है, न परांगतिम, न मरने के बाद उसको नजाते आला, प्राम गति माने बख्शिश, नजात, प्राम माने आला, आला किस्म की नजात यानी जन्नत, उसको जन्नत मिलने वाली नहीं। अगर आदमी शास्त्र के कवानीन को फॉलो नहीं करता, अपने दिल के कहे हुए पर ख्वाहिशात के ऊपर चलता है, वो कभी तीन नुकसानात उसके होते। एक तो अंदर से वो शुद्ध नहीं होता, उसका दिल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें, उसके कान, सारे हवास खराब हो जाते हैं। और दूसरे, दुनिया में उसको सुख नहीं मिलता, न सुखम, सुख भी नहीं मिलता उसको। और तीसरे, न परांगति, मरने के बाद उसको नजात और बख्शिश, प्राम गति को भी वो प्राप्त नहीं होता, उसको हासिल नहीं कर सकता। ये नुकसान आता। और जहां तक ख्वाहिशात की बात है, मैंने बताया कि जरूरत की हद होती है, ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती। एक ख्वाहिश इंसान की पूरी होती नहीं है, और पूरी हुई भी बज़ाहिर, तो दूसरी ख्वाहिश सर उठाए खड़ी रहती है, मुझको पूरा करने में लग जाओ। गालिब ने बिल्कुल सही कहा, कहता है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो मामलात ख्वाहिशात का ऐसा है कि एक ख्वाहिश आदमी की पूरी नहीं होती कि दूसरी ख्वाहिश सर उठाए खड़ी रहती है। और तमन्नाओं और आरजुओं को तो बड़ा बुरा हाल है। गालिब ने तो आगे बढ़ करके एक अजीब बात कही, कहता है कहां तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्त इम्का को एक नक्शे पा पाया। दश्त इम्का समझते क्या होता है?
اللہ ایشور کے علاوہ جو کچھ ہے وہ امکان ہے. تو یہ پورا کا پورا اللہ کو چھوڑ کر کے، ایشور کو چھوڑ کر کے جو کچھ ہے کائنات میں، دیٹ از کالڈ دشت امکان. امکان کا جنگل ہے یہ. اور تمناؤں کا حال یہ ہے کہ ایک قدم ہے تو دوسرا قدم کدھر رکھوں، وہ اللہ سے پوچھ رہے ہو. اور نقش پا کا بھی جواب نہیں ہے. کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب. ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. تو خواہشات آدمی کی دنیا میں پوری ہی نہیں ہوتی. بڑے بڑے بادشاہوں کی تمام خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوئی ہیں. تو آدمی اگر خواہش کے ہاتھوں میں اپنے نفس کی لگام دے دے تو یہ نفس آدمی کو کہاں پہنچا سکتا ہے. آپ قرآن میں بھی دیکھ لیجئے اور یہ گیتا کے اندر بھی دیکھ لیجئے. آپ آدمی نے اپنی خواہشات کی لگام کو، اپنے نفس کی لگام کو خواہشات کے حوالے کر دیا. آج سارا بگاڑ اسی وجہ سے. ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، آدمی دھیریہ چھوڑ دیتا ہے، صبر چھوڑ دیتا ہے. خودکشی کی واردات دیکھو. تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر آدمی آستین چڑھا لیتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آدمی اپنا دھیریہ چھوڑ دیتا ہے، صبر نہیں رہ پاتا اس کے پاس. اس لیے کہ وہ خواہشات کو پوری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا. اور جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اب وہ حرکت چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ہو تو بڑی اچھی بات کہی گئی کہ یشاستر ودھی مسرجیا ورتتے کامکارتہ نہ سدھیمواپنوتی نہ سکھم نہ پرانگتیم. اگر آدمی شاستر کے ودھی کو فالو نہ کرے، آج کون شاستر کو فالو کر رہا ہے؟ شاستر کو کون فالو کر رہا ہے؟ سب اپنی خواہشات کے اوپر چل رہے ہیں. سارا جھگڑا تو یہی ہے. اگر آدمی شاستر کو فالو کرنے لگے جھگڑے ختم ہو جائیں. جھگڑے ختم ہو جائیں. ہر آدمی اپنی خواہش کے اوپر چل رہا ہے. شاستر کے قوانین کو ایک طرف رکھ دیا. اب ایک کی خواہش دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، جو جیت رہا ہے وہ کامیاب ہو جا رہا ہے، سامنے والا پراجیت ہو جاتا ہے. ہاں، تو خواہشات کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، بڑے پیارے انداز میں ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا گیا. کورما کہتے کچھوے کو، بات یہاں سے چلی تھی. ٹارٹس، کچھوا. دیکھیں ایک اس کا مستک ہوتا ہے آگے، منڈی، اور 4 پیر ہوتے ہیں، 4 اور 5. تو 5 تو ہوا سامنے ہی، جس کو ہوا سے خمسہ کہتے ہیں. یہ جب چلتا ہے تو منڈی باہر نکال لیتا ہے. ارے منڈی باہر نکالے گا نہیں تو چلے گا کیسے؟ اب یہ منڈی باہر نکال کر کے دیکھتے ہوئے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اور جیسے کوئی ڈینجر دیکھتا ہے، خطرہ دیکھتا ہے، فوراً منڈی اندر کر لیتا ہے. ابھی پیر اٹھا اٹھا کر چل رہا تھا، اب یہ پیروں کو سمیٹ لیتا ہے، ہر کر لیتا ہے اور منڈی اندر کر لیتا ہے. تو یدا سمہرتے چایم کورمو انگم انگے انگانی کورمونگانی وہ سروشا، فرام آل سائڈس سروشا، تمام طرف سے وہ اپنے اعضا کو، تمام انگوں کو سمیٹ لیتا ہے. اب ہمارے پنڈت جی نے بتایا کہ ایک کچھوا نکل کر کے جا رہا تھا. سامنے سے ایک بھوکی لومڑی آئی، وہ کئی وقت سے فاقے سے تھی. اس نے دیکھا یہ میری غذا آ رہی ہے، مجھے اسے کھانا ہے. کچھوے کو جب ڈینجر کا احساس ہوا تو اس نے اپنی منڈی اندر کر لی اور اپنے پیروں کو سمیٹ لیا. اب وہ آ رہی ہے، اس کو الٹ رہی ہے، پلٹ رہی ہے، اس کو کھا نہیں پا رہی. اگر یہ اپنے مستک کو، اپنے سر کو باہر نکالے رہتا تو خطرے کی زد میں تھا، فوراً لومڑی اس کے سر کو پکڑ لیتی تھی، مار ڈالتی تھی. لیکن اس نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا، ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی منڈی اندر کر لی. اب یہ تمام خطرات سے محفوظ ہو گیا. ایسے ہی آدمی اپنے اندریوں کو، اندریارتھ سے، محسوسات سے اگر آدمی سمیٹ لیتا ہے، جس طریقے سے یہ کورما، یہ کچھوا اپنے حواس کو، اپنے اعضا کو، اپنے انگوں کو سمیٹ لیتا ہے، تب جا کر کے اس کی پرجا پرتشٹھت ہوتی ہے. تب اس کی عقل، اس کی دانش یہ قائم ہوتی ہے، مستمر ہوتی ہے. تس پرجا پرتشٹھتا، تو اس کی پرجا، اس کی دانش، اس کی عقل پرتشٹھت ہوتی ہے.
یہاں بھی وہی کہا گیا کہ آدمی اپنے نفس کی لگام کو خواہش کے ہاتھ میں نہ دے. کتنی پیاری تعلیم ہے. دیکھیے آگے ایک بات کہی گئی کہ آدمی ایک کام کرتا ہے. آج دیکھو ہر آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا پھل تلاش کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, مجھے فوراً اس کا پھل ملنا چاہیے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, قرآن حکیم کہتا ان یحمدوا بما لم یفعلوا, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کرتے تو کچھ نہیں ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. کرتے درتے کچھ بھی نہیں ہو, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ کیے گئے ہوئے عمل کے اوپر بھی ہماری تعریف ہو. ان یحمدوا بما لم یفعلوا. عالم تو یہ ہے کہ آدمی کرتا کچھ نہیں ہے اور خواہاں ہوتا ہے پھل کا, تعریف کا. اور بعض لوگ عمل کرتے ہیں اور پھل کے متلاشی ہوتے ہیں. اور ایک شلوک کے اندر ایک بڑی عجیب بات کہی گئی کہ آدمی کرم ایک کرتا ہے لیکن پھل کئی چاہتا ہے. اب دیکھیے, آپ کہتے ہیں کرمڑے وادھیکارستے ما پھلیشو کداچن ما کرم پھل ہے تربھو مات سنگوست کرمنی. بولتا ہے کہ کرم میں ہی, کرمنی یہ سپتمی وبھکتی ہے اور آگے ایو ہے, تو کرم ہی میں, کرم ایو مانے ہی اور ایو مانے جیسے, تو کرم ہی میں تیرا ادھیکار ہے. جیسے اہم مام ما میا مہم میں مت مم میں مئی, جیسے توم توم تو یا تم تے تو تے توئی. تو اب یہ تے یعنی کرم ہی میں تیرا ادھیکار ہے, تو کام کیے جا. ما پھلیشو کداچنا, آپ دیکھیں گے کہ کرم کو سنگولر لایا گیا ہے اور پھلیشو اس کو پلیورل لایا گیا ہے. جیسے آپ گردان جب کریں گے تو پھلم پھلے پھلانی, پھلم پھلے پھلانی, فلین فلابھیام فلے, فلائے فلابھیام فلیبے, فلات فلابھیام فلیبے, فلس فلیو فلینام, فلے فلیو فلیشو. تو اب یہ فلے فلے فلیو فلیشو تو ایک پھل میں, دو پھل میں, کئی پھل میں. تو یہاں کرم کو, عمل کو واحد لایا گیا, سنگولر لایا گیا, اور پھل کو, اس کی جزا کو, اس کے بدلے کو جمع لایا گیا. یعنی آدمی کرم تو ایک کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ پھل بہت ملے. منع کیا گیا, کہا گیا کہ تیرا کام صرف عمل کرنا ہے, بہت سارے پھل ایک عمل کے بھی مت چاہ, اور جو کرم تو کر رہا ہے اس کے پھل کو تو ادھر مت چاہ. اس کا معاملہ ایشور کے اوپر چھوڑ دے, وہ کیا دیتا ہے اپنے انداز سے دے گا, اپنے انداز سے دے گا. تو اس شلوک میں 4 چرن ہیں اور 4 چرنوں میں 4 بات کہی گئی. ایک تو یہ کہ تو کرم کیے جا, کرم ہی میں تیرا ادھیکار ہے. اور دوسرے چرن کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ایک کرم کے لیے کئی پھل مت تلاش کر, اور اسی طرح کرم کر کے پھل کا متلاشی مت بن. یہ دوسرا چرن ہے. تیسرے چرن کے اندر یہ بات کہی گئی, کتنی پیاری بات ہے, کہ ماں کرم پھل ہے تربھو. ماں مانے مت, بھو مانے ہو, مت ہو. کس کا؟ کرم کے پھل کا ہیتو. کرم کے پھل کا ہیتو کیسے بنتا ہے آدمی؟ آدمی کیا کرتا ہے, کسی کے اوپر کچھ احسان کر دیتا ہے, اب وہ یہ کہتا پھرتا ارے میری وجہ سے اس کو فائدہ پہنچا. اگر وہ یہ کہتا کہ میری وجہ سے اس کو کوئی پھل مل گیا, میری وجہ سے اس کو کوئی فائدہ مل گیا, تو یہ کرم کے پھل کا ہیتو بنا. کتنے لوگ ہیں آج کہتے پھرتے, کسی کے اوپر احسان کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں ارے میں نے ہی کیا تھا, میری وجہ سے وہ ایسا بنا, میری وجہ سے وہ ایسا ہو گیا, میری وجہ سے وہ ایسا ہو گیا. کتنی پیاری بات کہی گئی کہ ماں بھو مت ہو, کرم پھل ہے تربھو, یعنی کرم کے پھل کا ہیتو بھی مت بن. اور اگلا مات سنگوست کرمنی, وہ بول رہا ہے کہ تم اکرم, اکرم دیکھو اس میں کہتے ہیں نہ تت پروش سماس بولتے اس کو, نہ تت پروش سماس. جیسے کہا جائے نہ برہمڑا, تو نہ ہٹا کر کے ابرہمڑا, اگر وینجن نہیں ہے تو, نہیں تو وہ انوچت نہ وہاں آئے گا آ کے ساتھ, اور اگر نہیں ہے وینجن ہے تو ابرہمڑا. تو اب دیکھو اس طرح آیا کہ مات سنگوست کرمنی, تو اکرم میں,
یعنی کام نہ کرنے کی بھی خواہش مت کر، اس لیے کہ تو پرماد میں یعنی غفلت میں، لاپرواہی میں، اسی طریقے سے نکما، کام چور، جنگر چٹا اور آلسی ہو جائے گا تو۔ اور یہ شلوک یہ کہتا ہے کہ تم نکمے ناکارے مت بنو کہ کچھ نہ کرنا پڑے اور اس کا پھل ہمیں ملتا رہے، بیٹھے رہو اور مفت میں کھاتے رہو نکمے اور آلسی بن کر کے۔ تو اکرمن کے اندر بھی تم خواہش مت کرو کہ نہ کرنے کی بھی خواہش مت کرو۔ ایسے 4 چرنوں میں بڑی پیاری بات کہی گئی۔ تو انسان عمل کرے، پھل ایشور کے اوپر چھوڑ دے، کسی کے ساتھ احسان کرے تو پھل کا ہیتو، کرم کے پھل کا ہیتو مت بنے، اور آلسی، غافل، سست مت بنے، نکما اور ناکارہ مت بنے۔ یہ ساری باتیں انسانیت کی فلاح سے اور ایک انسان کو انسان بنانے سے متعلق ہیں کہ آدمی ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور ان تمام اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھیک مانگتا ہے تاکہ اس کا معیار زندگی، اسٹینڈرڈ آف لائف بلند ہو، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ آج دیکھو کتنے نکمے معاشرے کے اندر ہیں، کتنے کام چور اور آلسی ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں مگر جگہ جگہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ دیکھو کتنی اچھی تعلیم دی گئی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیس بی اپان ہم، انہوں نے یہ تعلیم دی، اور اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے گیتا کے اس شلوک کے اندر۔ ایک جگہ فرمایا گیا، یوں کہا گیا، اہنسا ستیم کرودھഃ تیاگ شانتیرپیشونم دیا بھوتیشولولپتم ماردوم ہریر چاپلم۔ جی کیا بولتے ہیں؟ اہنسا، آدمی، یہاں نو تتپرش سماس ہے، یعنی آدمی ہنسا سے دور رہے، ہنسا نہ کرے۔ دیکھو گیتا نے یہ کہا ہنسا نہ کرے، دہشت گردی کے قریب نہ جائے، یہ تعلیم دی گئی۔ اور قرآن میں کہا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس آدمی نے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا تو وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جو بات قرآن حکیم میں اس انداز میں کہی گئی، یہاں کہا گیا اہنسا سے دور رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تم کو نرمی سے مل جاتی ہے اللہ نرمی سے دے دے گا، وہ تشدد سے نہیں دیتا، اس لیے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالی نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو جب نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، تو یہ نرمی تو ہنسا کے بالکل خلاف ہے۔ تو گویا کہ جس طریقے سے قرآن حکیم، اللہ کا کلام، یہ اہنسا پر یقین نہیں رکھتا، جو ہے اہنسا، ہنسا پر یقین نہیں رکھتا، وہ ہنسا سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی کہا اہنسا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، تم ہنسا کے قریب نہ جاؤ، اہنسا کے علمبردار بنو۔ دوسرے، ستیم، تم سچ بولو۔ جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک تو یہ کہ تم سچ بولو، تمہاری زبان سے جو کچھ نکلے وہ سچ ہی نکلے، اس لیے کہ صداقت اور سچائی ہی اس کائنات کے اندر جیتتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ستیم ایو جیتے، تو ستیم پلس ایو پلس جیتے ہے نا، جیتے جیتے جینتے، جے سے جیتے جے جے جیا وے جے۔ تو اب یہ جو ہے جیتے، ستیم پلس ایو پلس جیتے، ستیہ ہی جیتتا ہے، صداقت ہی کی جیت ہوتی ہے۔ تو دوسری تعلیم یہ دی گئی کہ آدمی بولے تو سچ بولے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اہنسا پر یقین رکھتے ہیں؟ کتنے مرڈرز ہو رہے ہیں؟ قابل غور بات ہے، ہمارے صاحب اقتدار لوگ جو اقتدار کی کرسیوں پر ہیں وہ بھی غور کریں، ان کے لیے علم ہے فکری کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ خودکشی کی واردات دیکھیے، کچھ لوگ اپنی جان خود لے لیتے ہیں، زندگی سے اس قدر تنگ آ جاتے ہیں۔
بات بات پر آدمی تلواریں نکال لیتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہے. ہنسا بڑھ رہی ہے, اہنسا کے علمبردار گھٹتے جا رہے ہیں, ستیم سچائی کہیں نہیں رہے گی, چاروں طرف جھوٹ ہی راج کر رہا ہے. تو اہنسا ستیم سچائی ہونی چاہیے. اکرودھ یہ بھی نو تتپرش سماس ہے. تمہارے اندر کرودھ نہیں ہونا چاہیے. کرودھ, کرودھ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ کرودھ بدلے کی بھاونا سے, بدلے کی بھاونا سے کوئی ایکشن کرنا, دیٹ از کالڈ درو, کرودھ. یا اسی طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ کرودھ کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو کرنے جا رہا ہے, کر نہیں پا رہا ہے, غصے سے اندر اندر جل رہا ہے, اس جلن کا نام کرودھ ہے. اس سے روکا گیا ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر, اپنے نفس کے اندر اس طریقے کی جلن نہ رکھے. آج دیکھو ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کے تئیں کتنی جلن بھری ہوئی, کتنا کرودھ ہے, اس سے روکا گیا ہے. تو اہنسا ستیم کرودھا تیاگش, تیاگ. آج کون کسی کے لیے تیاگ کر رہا ہے؟ تیاگ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, یہ جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں, اس کے باوجود وہ لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. من ترک المراء وان کان محقا, اگرچہ وہ حق پر ہے, سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں, میرا ہی حق ہے یہ, لیکن جھگڑے کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, تیاگ کر دیتا ہے. تیاگ اسی کا نام ہے نا, حق ہے مگر چھوڑ دیتا ہے. یہ کون کس کے لیے کرتا ہے؟ کون کس کے لیے کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیاگ کرو. تیاگ یہاں بھی ہے, حق جانتے ہوئے بھی, حق مانتے ہوئے بھی آپ چھوڑ دیں تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو. من ترک المراء, جھگڑا چھوڑ دے آدمی, اگرچہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ حق ہے, یہ میرا حق ہے, اس کے باوجود آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے. تیاگ ہے. تو اہنسا ستیم اکرودھا تیاگ شانتی رپیشنم. شانتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کے اوپر ابال نہ کھائے, ابال, اندر سے ابال نہ پیدا ہو. بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو آدمی بالکل پرسکون رہے, شانتی اسی کا نام ہے. تو آدمی کا اندروں شانت ہو اور کوشش یہ کرے کہ معاشرے کے اندر بھی اسی طریقے کی شانتی رہے, جس کو ہم قرآن کی زبان میں یا اردو زبان میں ہم امن کہہ سکتے ہیں. چاروں طرف آپ کا اندروں پر امن ہو اور آپ کوشش یہ کرے کہ باہر امن ہی کا راج ہو, کہیں بد امنی اشانتی نہیں پھیلنی چاہیے. تو اہنسا ستیم کرودھا تیاگ شانتی رپیشنم. پیشن کا مطلب ہوتا ہے چغل خوری, غیبت, ایک دوسرے کی برائی. تو یہ نہیں ہونی چاہیے, اب پیشن ہونا چاہیے. آج دیکھیے 10 آدمی بیٹھے رہتے ہیں, 4 آدمی بیٹھے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کی برائی, وہ ویسا وہ ویسا. منع کیا گیا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, کوئی کسی کی برائی نہ کرے, اپیشن ہونا چاہیے. یعنی پیشن سے آدمی دور رہے, چغلی, غیبت, تہمت, یہ تمام برائیاں جو ہیں جو عام طور پر معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی سے دور رہے. تو اہنسا ستیم کرودھا تیاگ شانتی رپیشنم. دیا, رحم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جریر میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کتاب التوحید میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. بتائیے رحم کا کتنا, دیا کا کتنا اعلیٰ تصور ہے, کتنا شاندار تصور ہے کہ جو آدمی انسان پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. ارے انسانوں پر رحم کی بات تو چھوڑو, ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم میں اس وجہ سے ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو
کسی وجہ سے بند کر دیا کمرے میں، اس کو کھانا نہیں دیا، پینا نہیں دیا، اور وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئی، جانور کے اوپر دیا نہ کرنے کی وجہ سے، بے رحمی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گنہگار آدمی ایک جنگل سے جا رہا تھا تو اس کو پیاس لگی، اور تلاش کرنے کے بعد اسے ایک کنواں ملا، لیکن کنواں گہرا تھا اور گہرائی میں تھوڑا پانی تھا، اس کے پاس ڈول اور رسی نہیں تھی۔ یہ آدمی کنویں کے اندر اترا اور جب پانی پی کر کے باہر آیا تو دیکھا کہ بھٹکتا ہوا ایک اسٹرے ڈاگ جو ہے، ایک آوارہ کتا گھومتا گھومتا وہ کنویں کے مڈیر کے پاس آ کر کے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور وہ مارے پیاس کے ہانپ رہا ہے۔ یہ آدمی اس کتے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ کو جس طرح پیاس لگی تھی، اللہ کی اس مخلوق کو بھی اسی طریقے سے تکلیف پہنچ رہی ہے جو میں نے پیاس کے وقت محسوس کی تھی۔ وہ آدمی اترتا ہے اور اپنے چمڑے کے موزے کو نکالتا ہے اور اس کے اندر پانی بھر کر کے، اب ظاہر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سپورٹ حاصل کر کے باہر نکلنا ہے، تو وہ اپنے منہ سے چمڑے کے اس موزے کو پکڑ لیتا ہے جس کے اندر پانی رکھا ہوا ہوتا ہے، باہر نکل کر کے وہ کتے کو پانی پلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کہ اس ادا کو دیکھ کر کے کہ اس نے کتے کے اوپر، جو اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلے بغیر برتن پاک نہیں ہوتا، ایسے جانور کے ساتھ رحم کرنے پر، دیا کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو، اس گنہگار کو بخش دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، کمپینینز آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، صحابہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا جانور کے اوپر بھی رحم کرنے سے، دیا کرنے سے اجر ملتا ہے؟ بولے جس کے پاس بھی جان ہے، ہر جاندار کے ساتھ دیا کرنے پر اجر ملتا ہے۔ تو یہ تو انسانوں کے اوپر دیا تو ہونی ہی چاہیے، کتے کے اوپر، بلی کے اوپر، جانوروں کے اوپر بھی دیا ضروری ہے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دیا بھوتیشو ہے، بھوتم بھوتے بھوتان، بھوتم بھوتے بھوتین بھوتم، تو بھوتیشو اور اس کے بعد الو لپتا ہے، تو او پلس آ از اکول ٹو وا، یعنی اس میں پانی نہیں سوت رہے، ای کو یڑچی، ای پلس آئی از اکول ٹو یا، ای پلس او از اکول ٹو وا ہوا، تو بھوتیش ولو لپ۔ یہ لو لپتا کس کو بولتے ہیں؟ لو لپتا جس کا او ہے، یعنی لو لپتا نہیں ہونی چاہیے، الو لپتا کیا لمبردار بن۔ لو لپتا کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف لو لپتا؟ لو لپتا کا مطلب ہے کسی کو عیش و عشرت میں دیکھ کر کے جائز اور ناجائز طریقے سے یہ کوشش کرنا، بائی ہک اور بائی کروک، کہ وہ عیش و عشرت جو اس کو حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اب اس کو حاصل کرنے میں وہ جائز ناجائز نہ دیکھے تو اس کو کہتے ہیں لو لپتا۔ کسی کو عیش و عشرت میں دیکھ کر کے خود عیش و عشرت کا بھاگی بننا اور اسی طریقے سے کوشش کرنا اور جائز ناجائز نہ سمجھنا، اس کو لو لپتا بولتے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ کسی بھائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی بھائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھے نا، اور ایسا نہیں کر پاتے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام ایسا کیا جائے جس کی وجہ سے چاہے وہ جائز طریقہ ہو چاہے ناجائز طریقہ ہو، مجھ سے آگے بڑھ جائیں، تو لو لپتا سے بھی منع کیا گیا۔ تو دیا تمام بھوت کے اوپر، بھوت مینس تمام اشیاء، تمام چیزیں، تمام چیزوں کے اوپر دیا۔ اسی طریقے سے الو لپتا، لو لپتا نہیں ہونی چاہیے کسی کو عیش و عشرت میں دیکھ کر کے خود بھی عیش و عشرت کی خواہش کرنا۔ نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ اے ہمارے حبیب، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہم نے دنیا دے رکھی ہے، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ وہ آخر میں فرمایا کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے ہمارے حبیب، اے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی آنکھوں کو ایسے پھیلا کر نہ دیکھیں ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے مال و دولت دے رکھی ہے، بہت سا سامان عشرت دے رکھا ہے، عیش و آرام کے سامان دے رکھے، ان کی طرف اپنی آنکھیں پھیلا کر مت دیکھیے، اس لیے کہ یہ دیا ہے ہم نے ان کو آزمانے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو عیش و عشرت کے سامان دیتا ہے تو کبھی دے کر آزماتا ہے، اور کسی کو نہیں دیتا تو اسے لے کر آزماتا ہے۔ اسے صبر کرنا چاہیے، اسے شکر کرنا چاہیے۔ اس میں آدمی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، جس کو ملتا ہے وہ شکر نہیں کر پاتا، جسے نہیں ملتا وہ صبر نہیں کر پاتا ہے۔
تو صبر اور شکر دونوں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر جس طرح آزماتا ہے اسی طرح لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اب دیکھیے اہنسا 11 باتیں اس میں، اہنسا ستیم کرودھا تیاگ شانتیرپیشنم دیا بھوتیشولولپتم ماردمم ہریرچاپلم۔ تو یہ ماردمم کا مطلب جو تمہارے ساتھ سختی کرے اس کے ساتھ تم نرمی برتو۔ ماردمم کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ کوئی آدمی تمہارے ساتھ تشدد برت رہا ہے، سختی کر رہا ہے، تو تعلیم یہ دی گئی کہ سختی کرنے والے کے ساتھ تم نرمی برتو۔ ایسا کون کر رہا ہے؟ یہاں معمولی بات کے اوپر آدمی آستین چڑھا لیتا ہے، تو آدمی کے اوپر اگر کوئی سختی کر رہا ہو تو تعلیم دی گئی گیتا کے اندر کہ تم اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ تشدد کر رہا ہے، سختی کر رہا ہے، اس کے ساتھ تم نرمی برتو، ماردمم برتو اس کے ساتھ۔ ماردمم میں نرمی۔ اور ہریر، ہری کہتے ہیں، ہری حیا۔ آج کہاں ہے حیا؟ حیا کدھر ہے؟ ایک باپ کے سامنے، ایک بیٹے کے سامنے، ایک بھائی کے سامنے بہن کس لباس میں رہتی ہے؟ دیکھا حیا کہاں ہے؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ حیا تمام معاملات میں ہونی چاہیے۔ آدمی کسی کا حق مارنے جائے تو اسے حیا آنی چاہیے، آدمی کسی کے اوپر بری نظر ڈالنا چاہے تو اسے حیا آنی چاہیے۔ حیا صرف ایک خاص معنی میں محدود نہیں ہے، بلکہ حیا کا ایک وسیع معنی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا یہ کوئی عمل نہیں بلکہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے۔ اس کا مطلب جس آدمی کے پاس حیا نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرے کہ اس کا ایمان گڑبڑ ہے کہ نہیں۔ تو ہری یعنی آدمی کے پاس حیا ہونا چاہیے۔ آج حیا کہاں ہے؟ زنا پھیل رہی، کثرت سے ریپ ہو رہا ہے، زناکاری پھیل رہی ہے، اور یہ زناکاری در حقیقت بے حیائی ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ریپ یہ کیا حیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ تو آدمی حیا کے دامن کو پکڑ لے، زناکاری، بدکاری، ریپ، یہ ساری چیزیں خود بخود رک جائیں گی۔ ہری حیا ہونی چاہیے آدمی کے اندر، حیا۔ اور چاپل، چاپل کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد اچاپل، آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتاولا ہو جائے۔ تو اہنسا ستیم کرودھا تیاگ شانتیرپیشنم دیا بھوتیشولولپتم ماردمم ہریرچاپلم۔ تو چاپل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتاولا ہو جانا۔ اور عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، فی العجلۃ الندامہ، جلدی میں ندامت ہے۔ کہتے ہیں نا وہ راستوں کے اوپر لکھا رہتا ہے، کیا لکھا رہتا ہے؟ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ اور بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا، عرب میں ہم جدہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے بذریعہ کار، تو جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ اس کے جو سائن بورڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا رہتا ہے العجل الموت، جلدی کیے موت سے ہمکنار ہو سکتے ہو، جلدی مت کرو، اتاولے مت بنو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کہیں پہنچنے کے لیے۔ اور جلدی کا کام شیطان کا وہ تو محاورہ ہے، تو جلدی میں کوئی کام نہ کیا جائے۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ کوئی بھی کام کرو پوری سوچ بچار کے ساتھ کرو، جلدی میں کوئی کام مت کرو، اس لیے کہ جلدی سے کام بگڑ جاتا ہے۔ کسی کام کو کرنے میں اتاولے مت بنو۔ کتنی اچھی بات کہی گئی، کتنی شاندار بات۔ بات جگہ ہم نے دیکھا لکھا ہوا ہے، جلدی کرنے والے چلے گئے، دھیرے چلیے، گھر میں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس طریقے کے سلوگنز ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آدمی جلدی نہ کرے۔ کتنی پیاری تعلیمات ہے۔ جی اب دیکھیے اس کے بعد یہ فرمایا گیا، آگے کہا گیا، یہ تو 11 باتیں ہیں، اب آگے 6 باتیں اور کہی جا رہی ہیں۔ تیج چھما دھت شوچم، دھت ہے وہ تو دھت شوچم ملا دیجئے، تو تیج چھما دھت شوچم ادروہو ناتی مانیتا بھونتی سمپدم دیویم ابھیجاتسیہ بھارتا۔ بولتے ہیں کہ آدمی کے اندر تیج ہونا چاہیے۔ تیج، یہ تیج کیا ہے؟ تیج، تیج کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ آدمی اندر سے خود روشن ہو، اور اتنا روشن ہو کہ اس کے پاس والا، اس کے پاس میں جو رہے وہ خود روشن ہو جائے۔
ایسا تیج اس کے اندر ہونا. اور اس کی ایک مثال دی گئی بڑی پیاری سی. چلیے وہ شلوک پہلے پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد اسی شلوک پر آتے ہیں. شلوک ہے یدادتیہ گتم تیجو, یا اس طرح یدادتیہ گتم تیجہ جگد بھاشیتے اکھلم یچندرمسی یچاگنو تتیجو ودھی مامکم. وہ بتا ہے جو آدتیہ میں ہے, آدتیہ میں سورج, جو آدتیہ میں گتم گیا ہوا, گتا گتا گتم گیا ہوا نپنسک. تو اب جو آدتیہ میں گیا ہوا یعنی جو سورج میں موجود ہے, کیا تیج پرکاش, جو سورج میں پرکاش ہے وہ, اور کیسا پرکاش, کیسا سورج, جگد بھاشیتے اکھلم, اکھلم مینس کمپلیٹلی, اور بھاش کرتا ہے پورے جگت کو, مکمل طور سے پوری کائنات کو بھاش کرتا ہے اور اس کو روشن کرتا ہے. اور یچندرمسی, یہ سپتمی وبھکتی کہ جیسے چندرما میں, یچاگنو سپتمی وبھکتی جیسے اگنی میں, اگنی میں یہ جو تیج ہے سورج میں, یہ جو پرکاش ہے, یہ جو روشنی ہے سورج میں, یہ جو روشنی ہے آگ میں, یہ جو روشنی ہے چندرما میں, تتیجو, تت مانے وہ, تتیتان, تتیتان تین تابھیام تے تسمے تابھیام تسمات تاب, وہ پوری گردان ہے, تو اس کو تو میرا سمجھ, مامکم میرا سمجھ. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے سورج ہے وہ خود روشن ہے بذات خود, اور وہ اپنی روشنی کائنات کے اندر پھیلاتا ہے, خود روشن ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. تو اسی طریقے سے تم سورج بنو, تم خود پرکاشت رہو, تمہارے اندر خود تیج ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ تمہارے قریب جو ہو اس کو بھی تم روشن کرو. تو جب خود تم روشن نہیں ہو اندر سے, اقبال نظیر نے بالکل صحیح کہا ہے, بہت اچھا کہا ہے کہ زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین, وہ جس کی ذات میں روشن کوئی نظام نہ ہو. تو ایک روشن نظام آدمی کے اندر ہونا چاہیے. تو جو قریب رہے گا, کہتے ہیں آؤ تم بھی پاس آؤ, روشنی میں نہلا دیں, ہم نے چھو لیا جس کو آئینہ بنا ڈالا. جب تم خود پرکاشت ہو, خود تیج ہے تمہارے اندر, تب تم دوسروں کو پرکاش دے سکتے ہو. تم خود اندھیروں میں بھٹک رہے ہو, اور تمہارے دل کا اگر جائزہ لیا جائے, تمہاری آتما کا, تمہاری روح کا, تمہارے انتہکرن کا اگر جائزہ لیا جائے, ڈارکنیس بیونڈ ڈارکنیس, اندھیرا ہی اندھیرا, اندھیرا ہی ڈارکنیس بیونڈ ڈارکنیس, اندھیرا ہی اندھیرا ملے گا. تو تم دوسرے کو کیا پرکاش دے سکتے ہو, دوسرے کو کیا تیج دے سکتے ہو؟ تو خود تم اندر سے روشن بنو اور دوسروں کو روشن کرو. جس طریقے سے آدتیہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, خود روشن ہوتا ہے اور پورے کائنات کو بھاش کرتا ہے, پورے جگت کو روشن کرتا ہے. تو تیج, تمہارے اندر تیج ہونا چاہیے. چھما, چھما کس کو بولتے؟ شما کا مطلب ہوتا ہے شما. بھئی کوئی تمہارے سے زیادتی کرے اور قابو پا کر آپ اسے معاف کر دیں. ارے بھئی ایک آدمی ہے, کوئی اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے, لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی زیادتی کا جواب دے سکے, تو یہ چھما نہیں ہے. بلکہ آدمی بدلہ لینے پر قادر ہو, اس کے باوجود اس کو معاف کر دے. یہی بات قرآن حکیم میں کہی گئی ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. بدلہ لینے کی اجازت, آنکھ پھوڑے تو کوئی آنکھ پھوڑ سکتے ہو, لیکن اگر معاف کر دو تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. کتنی اچھی تعلیم دی گئی, کتنی اچھی تعلیم دی گئی ہے. تو تیج چھما, اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اسے معاف کر دو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں حکم دیا گیا, اے ہمارے حبیب فاعف عنہم, ان کو آپ معاف کر دیجئے, آپ انہیں معاف کر دیجئے. وہ آپ کو طرح طرح سے ستا رہے ہیں, آپ قادر ہیں کہ آپ ان کو سزا دے سکیں, لیکن اس کے باوجود آپ انہیں معاف کر دیجئے. فاعف عنہم. اور یہ تعلیم سب کو ہے, تمام انسانوں کو یہ تعلیم ہے کہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے تو انسانیت یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے, چھما کر دیا جائے. تو تیج چھما دھرت شوق, دھرت کا مطلب ہوتا دھیریہ, دھیریہ کا مطلب ہوتا صبر. آج بے صبری کی وجہ سے کتنی لڑکیاں, کتنے لڑکے اسی بے صبرے پن کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں, اور خودکشی کی واردات بڑھ رہی ہیں. آدمی کو اپنے اوپر سنیم رکھنا چاہیے. یہ سنیم ختم ہو گیا, یہ دھیریہ ختم ہو گیا ہے, صبر آدمی کے ہاتھ سے جاتا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام کی تمام واردات ہماری نظروں کے سامنے آ رہی ہیں. تو
ایک تو آپ کے اندر تیج ہونا چاہیے، دوسرے آپ کے اندر معافی کی صلاحیت، معافی دینے کی صلاحیت ہونی، تیسرے آپ کے اندر دھیریہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. اور جو آدمی صبر کرتا ہے، کہا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ شوچم، شوچ کا مطلب ہوتا ہے طہارت، پاکی. ایک ہے بدن کی طہارت. آپ دیکھیں اجلے اجلے نظر آتے ہیں، اوپر سے بالکل شوچ لگتے ہیں، پاک دکھائی دیتے، طاہر دکھتے ہیں، اوپر سے ایک دم صاف ستھرے، لیکن اندر دیکھا جائے تو ناپاک، گندے، غلیظ. یہاں کہا یہ گیا کہ جس طریقے سے تم باہر سے طاہر رہو، ایسے ہی تمہارا انتہکرن بھی شوچ ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے. آدمی ظاہر کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا ہے. کپڑے صاف ہونے چاہیے، پگڑی صاف ہونی چاہیے، ٹوپی صاف ہونی چاہیے، جوتے صاف ہونے چاہیے، آپ کا کپڑا صاف ہونا چاہیے. لیکن آدمی ظاہر کو اتنا اہمیت دینے کے بعد عالم یہ ہے کہ اپنے ضمیر اور اپنے آتما، اپنے اندروں کے اوپر محنت کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے. کچھ کرنے کی بات تو دور کی ہے. عجیب بات. تو تیجشما دھتی شوچم ادروہو ناتیمانیتا، دروہ نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر. انتقام، آدمی کسی آدمی کے تعلق سے بدظن ہو جاتا ہے، تب انتقام کے طرح طرح سے رستے ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے میں تکلیف پہنچاؤں، اسے بدلہ کس طرح لوں. کہا گیا ادرو، تمہارے اندر انتقام کی بھاونا، بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے. کون عمل کرتا ہے؟ یہ سب انسانیت کی تعلیمات ہیں. انسان کو اس کو اوپر عمل کرے، انسان عمل کرے تو سماج جنت نشاں بن جائے، جنت نظیر بن جائے. کون آدمی ہے، کون سا انسان ہے جو اس کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ اس کے اندر دھیریہ نہیں ہے، چھما نہیں ہے، تیج نہیں ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے ادرو، بدلے کی بھاونا تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ناتیمانیتا، یہ دیکھیے اس میں یہ بڑا پیارا لفظ ہے. رام سکھداس نے جو اس کی ٹیکا کی ہے گیتا کی، تقریباً میرا خیال ہے کہ 1200 پیجز سے زیادہ ہے، ضخیم ہے پوری. رام سکھداس نے جو کیا، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مانیتا اور ایک ہوتی ہے اتی مانیتا. دیکھو غور سے سنیے، ایک ہوتا ہے مانیتا، ایک ہوتا ہے اتی مانیتا. تو یہ مانیتا کیا ہوتی ہے اور یہ اتی مانیتا کیا ہوتی ہے؟ مانیتا کا مطلب یہ ہوتا ہے عام لوگ میری عزت کریں اور خود حضرت کسی لائق نہیں ہے. کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام انہیں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے، کچھ نہیں کرتے. لیکن خواہاں ہیں، چاہتے یہ ہیں، متمنی ہیں کہ عوام ان کی عزت کرے. تو عوام سے عزت چاہنا یہ ہے مانیتا، عوام سے. اور اتی مانیتا، بزرگ لوگ میری عزت کریں، بڑے لوگ میری عزت کریں، یہ اتی مانیتا ہے. تو کہا گیا کہ مانیتا بھی مت چاہو اور اتی مانیتا بھی مت چاہو. یہ عوام مجھے عزت دے اور بڑے لوگ، بزرگ لوگ بھی مجھے عزت دیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے مت پڑو. آج آدمی کرتا کچھ نہیں، عزت پہلے چاہتا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا کر کے بھی عزت مت چاہو، نہ عوام سے نہ بزرگوں سے. کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی باتیں کہی. تو تیج چھما دھتی شوچم ادروہو ناتیمانیتا. تو وہ 11 وہ اور 6 یہ. اگر یہ تمام کے تمام ایٹریبیوٹس، یہ تمام کے تمام اوصاف، یہ تمام کے تمام گڑ اگر کسی انسان کے اندر، کسی پروش کے اندر آ جائیں، کسی انسان کے اندر آ جائیں، کسی مانو کے اندر آ جائیں، تو وہ مانو نہیں رہتا. ہاں کہا گیا کہ دیویم سمپدم ابھیجات، ابھیجات مانے پیدا ہوا. تو جیسے فرشتہ ہوتا ہے، سیریفک ہوتا ہے، سیریفک ملکوتی نورانی. تو جیسے فرشتہ ہوتا ہے، دیو فرشتہ، تو جیسے فرشتہ اس کے اندر خواہش نہیں ہوتی. اگر یہ 11 صفات اور یہ 6 صفات، 6 ایٹریبیوٹ، یہ ساری کی ساری صفات کسی مانو کے اندر ہے، کسی انسان کے اندر آ جائیں، تو پھر یہ انسانیت کی سطح سے بلند ہو کر کے یہ فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے. دیویم سمپدم، سمپدا جانتے ہیں کس کو بولتے؟ دولت کو بولتے. تو گویا کہ یہ نورانی مخلوق کے جو اوصاف ہیں، جو اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں لوگ، ایسے پروش کے یہ سب اوصاف ہیں، پروش کے یہ گن ہیں. اس کے حیوان تو چھوڑو،
इंसान तो छोड़ो, उनकी सतह से बुलंद हो करके आदमी फरिश्तों की सफ में दाखिल हो जाता है। दैवीम संपदम है, यह दैवी संपदा है, मलकूती एट्रीब्यूट्स हैं, मलकूती सिफत, सेरेफिक एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन दैवीम संपदा को कौन आदमी हासिल करने की कोशिश कर रहा है? तो ये 11 और 6 कितनी प्यारी प्यारी बातें कही गई हैं इसके अंदर। आदमी अगर इन तमाम चीजों के ऊपर अमल कर ले तो कहते हैं कि हैवान नहीं, इंसान नहीं, बल्कि वो फरिश्ता बन जाए। तो आप तो इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। गीता ने आगे बढ़ करके ये कह दिया कि तुम इंसान नहीं, फरिश्तों की सब में दाखिल हो जाओगे अगर तुम्हारे अंदर ये सारे के सारे औसाफ हों। और फरिश्ते किसी का बुरा नहीं चाहते, आप तुम्हारे उनके अंदर ख्वाहिश नहीं होती, उनके अंदर इस तरीके के जज्बात नहीं होते, बेकार किस्म के जज्बात। तो इंसानियत की सतह से तुम बुलंद हो जाओगे अगर ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स, ये सारी के सारे सिफात, ये सारे के सारे औसाफ तुम्हारे अंदर आ जाएं। अच्छा, अब आखिर में एक चीज हम आपको ये बता दें कि पूरी की पूरी खराबी और गड़बड़ी कहां होती है। फिर हम आते हैं कि अपने नफ्स की लगाम को ख्वाहिश के हाथ में दे देना। अच्छा, कंट्रोल कब होता है? ये ख्वाहिश कंट्रोल कब होती है? जब ख्वाहिश को ताबे कर दिया जाए शास्त्र के। आज शास्त्र को कौन फॉलो कर रहा है? मुसलमान क्या कुरान को फॉलो कर रहे हैं? हदीस को फॉलो कर रहे हैं? नहीं फॉलो कर रहे हैं। और इसी तरीके से बिरादरान वतन का मामला है, क्या वो गीता को फॉलो कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे। शास्त्र की विधि को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, गड़बड़ियां है। अब शास्त्र कंट्रोल कर लेगा अगर आप शास्त्र के विधि को फॉलो कर रहे हैं आप, और अगर ख्वाहिश के हाथ में अपने नफ्स की लगाम दे रहे हैं, गड़बड़ी तो होने वाली है। और अगर कोई शास्त्र के विधि को छोड़ के, इसी को अधर्म कहते हैं, शास्त्र को पकड़ ले तो धर्मी है, और अगर शास्त्र को छोड़ दे तो अधर्मी है। और अधर्म बढ़ जाने से क्या होता है वो देखो, एक श्लोक बड़ा प्यारा है, वो पढ़ देता हूं। अधर्म विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। कहते हैं कि अधर्म के बढ़ जाने से, अधर्म के बढ़ जाने से वार्ष्णेय, कुल की, आला खानदान की जो औरतें हैं वो प्रदूषित हो जाती हैं, वो फाहिशा हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। और किसी कहने वाले ने बिल्कुल कहा, सच कहा कि तुम मुझे एक अच्छी औरत दो तो मैं अच्छी कौम देता हूं। और किसी ने ये कहा, गालिबन जॉर्ज बर्नाशाह का कौल है कि एक आदमी खराब होता है तो एक फर्द खराब होता है, और एक औरत खराब हो जाए तो पूरी नस्ल खराब हो जाती है। देखो, कुल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कुल, नस्ल कहा गया। अधर्म विभा, अगर अधर्म को फॉलो करने लगे आदमी, धर्मी ना रहे, शास्त्र को फॉलो कर रहा है तो धर्मी, और शास्त्र को फॉलो ना करे अधर्मी, तो अधर्म अगर बढ़ जाए तो क्या होता है बताया गया। अधर्म विभवात्, अधर्म के बढ़ जाने से सबसे पहला असर खानदान के ऊपर होता है, औरतों के ऊपर होता है। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, कुल की जो स्त्रियां औरतें होती हैं ये प्रदूषित हो जाती हैं, ये खराब हो जाती हैं। और स्त्रीषु दुष्टाशु, अगर औरतें ये दुष्ट हो जाएं, ये खराब हो जाए, तो जायते वर्ण संकरः, तो वर्ण का मतलब होता है नस्ल, और संकर का मतलब होता है मखलूत, यानी पूरी की पूरी नस्ल दोगली पैदा होती है, ऐसा हो जाता। अब बताइए, फाहिशा के पेट से जन्म लेने वाले लोग, गलत औरतों के पेट से जन्म लेने वाले लड़के क्या देश की खिदमत कर सकते हैं? कौम मिल्लत के लिए, कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो क्या कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं? तो धर्म को फॉलो किया जाए, शास्त्र को फॉलो किया जाए, और शास्त्र को फॉलो ना करने की वजह से ये तमाम की तमाम परेशानियां हमारे सामने हैं, और इन तमाम चीज़ों से हम उलझ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और हमें ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है मिल रही हैं। और जहाँ भी देखिए अराजकता, इसी तरीके से परेशानियाँ, उलझनें बढ़ती जा रही हैं। आदमी को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करे और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे,
قرآن بھی یہ کہتا ہے اور گیتا کی بھی تعلیم یہی ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.